فضیل بھائی سے سوال کریں گے. پہلا سوال، اگر نماز میں چھینک، جماہی، کھانسی، ڈکار وغیرہ آئی تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ چھینک، کھانسی، ڈکار وغیرہ میں جو مجبوراً حروف نکلتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی. جناب ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی. کنفیوژن نہ ہو کہ نماز کے دوران چھینک آ گئی ہے یا ڈکار آ گئی ہے اب خود ہی ڈکاریں لینا شروع کر دے اور ایسے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر جس کو کہتے ہیں نا بے ساختہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، چھینک آ جائے، جمائی، کھانسی، ڈکار وغیرہ، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. سب مل کے سبحان اللہ بھی کہیے نا جناب. ہاں انشاءاللہ سبحان اللہ کا ثواب بھی کمائیے. اب سوال کریں گے ہم جناب عبد الباسط بھائی سے. اب نماز ہی سے متعلق سوال ہے. ناظرین آپ ذرا سوال بھی غور سے سنیں تاکہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے. شلوار یا پاجامے کو فولڈ کرتے ہیں اوپر نیفے میں جس کو کہا جاتا ہے، اس کو نماز پڑھنا کیسا؟ اسی طرح کچھ لوگوں کی پینٹ لمبی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ طے کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ شلوار یا پاجامے کو فولڈ کرنے یا طے کرنے سے، کڑی جس طرح پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں اس طرح کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کو کف ثوب کہتے ہیں. بہرحال جواب تو آپ نے ٹھیک دے دیا ہے، لیکن یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی. کف ثوب یعنی طے کرنا، کپڑے کو لپیٹنا. تو یہ جو کف ثوب ہے، یہ کچھ لوگ شلوار لمبی ہوتی ہے یا پینٹ لمبی ہوتی ہے تو کبھی اوپر سے اڑس رہے ہوتے ہیں یا نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے. تو دیکھیں یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا. مسجدوں میں جا رہے ہوں گے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی جواب انہوں نے عبد الباسط بھائی نے بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب چلیں گے ہم ہمارے تیسرے اسلامی بھائی کی طرف، اور ان کا نام ہے احمد شبیر. اچھا ابھی محمد عاقب بھائی سے سوال کر لیتے ہیں. عاقب بھائی ریڈی ہیں؟ جی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مومن اور منافق کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن عبادت، نماز، روزے کے لیے پرعزم ہوتا ہے، اور منافق جو ہے چوپائے کی طرح کھانے پینے کے لیے رہتا ہے، کھانے پینے کی اس کے اندر رہتا ہے. آج کے دور میں یہ غور کر لیجئے ناظرین، مومن کی جو علامتیں بتائیں نبی پاک نے کیا فرمایا، اور منافق کی. میں اور آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں؟ مومن جو ہے فرمایا عزم اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادت، نماز اور روزے کے لیے پرعزم رہتا ہے. منافق جو ہے وہ چوپائے کی طرح کھانے پینے کی فکر میں رہتا ہے. کچھ لوگوں نے رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنا لیا تھا. خیر اس بار تو لاک ڈاؤن میں رمضان گزر رہا ہے، لیکن شاید گھروں میں فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہوگا کہ یہ پکانا ہے تو شام یہ پکانا ہے تو پھر دیر سے 2 بجے یہ کھانا ہے. رمضان میں عبادتوں کا شوق صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کے لیے نبی پاک نے فرمایا نا کہ مومن کا جو شوق ہے، عزم جو ہے، وہ عبادت ہے، نماز ہے، روزے ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. جواب ہمارے عاقب بھائی نے بھی بالکل ٹھیک دے دیا ماشاءاللہ. چلیں جناب اگلے بھائی کی طرف چلتے ہیں. احمد شبیر. احمد رضا تیار ہیں آپ؟ جس چیز کی خود کو حاجت ہو اسے کسی اور کو دینے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کی اس کو خود حاجت ہو اور وہ کسی دوسرے کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. ناظرین یہ ایثار کی ڈیفینیشن ہے، سیکریفائس. حاجت آپ کو بھی ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی اور کو دے دیں تو اس کی فضیلت تو سوچیں کہ یہ مغفرت کی بشارت ہے. اچھا اب مجھے بتائیے یہ حدیث میں کوئی پرٹیکولر اماؤنٹ تو نہیں ہے نا کہ جناب مجھے ضرورت ہے مکان کی، میں کسی کو مکان دوں گا تو بخشش ہوگی، مجھے جناب گاڑی کی ضرورت ہے میں گاڑی دوں گا تو بخشش ہوگی. نہیں جناب، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک پانی کا گلاس بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پیاس لگی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا بھائی بھی انتظار میں تو میں اس کو پانی دے دیتا ہوں، پانی خود بھی مل جائے گا مجھے. مگر میرا کریم مالک نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کی حال جانتا ہے. آپ ایثار کے عادی بنیں. پرابلم یہ ہے کہ آج ہم دوسروں کو دینے کا جب سوچتے ہیں جب یہ چیز میرے کام کی نہیں رہتی ہے، پھینکنے کے قابل ہو جاتی ہے، تب دینے کا خیال آتا ہے. مزہ یہ ہے کہ مجھے بھی چاہیے اور کسی اور کو بھی چاہیے. آپ اپنے گھر میں روزانہ یہ ثواب کما سکتے ہیں. اثار تو گھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ افطار کا دسترخوان لگا ہوا ہے، گھر میں طرح طرح کی آئٹمز ہیں، اور نارملی جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو پہلے موقع ملتا ہے چیزیں نکالنے کا. اب بغیر کسی کو بتائے رک جائیں کہ باقی لوگ پہلے لے لیں اچھی چیزیں پھر میں کھا لوں گا. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. کیا پتا روزانہ افطار کے دسترخوان پر آپ کا بن بتائے ہاتھ روک لینا
اور یہ ایثار کا آپ ثواب کماتے چلے جائیں. شربت ٹھنڈا آیا ہے, کوئی چیز ایسی آئی ہے جو آپ چاہتے ہیں بچے پہلے لے لیں, میری والدہ لے لے, بچوں کی امی لے لے, میرا بھائی پہلے لے لے اور پھر میں لے لوں. بتائیں نا انہیں. ہاں یہ نہ کہیں کہ دیکھو آج میں ایثار کر رہا ہوں, تم سارے کھا لو پھر کھاؤں گا, یہ نہیں, بغیر بتائے انشاءاللہ کرتے چلے جائیں اور نیکیاں کماتے چلے جائیں. احمد رضا کا جواب بھی درست ہو گیا. ناظرین ایک ایک سوال اور سارے سوالوں سے آپ نے دیکھا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ناؤ لیٹس گو ٹورڈ سیکنڈ کوسچن. ہمارے فضیل بھائی کی طرف پھر چلتے ہیں اور سوال یہ ہے رزق کے احترام کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, تو آپ نے اسے لیا اور پونچھ کر کھا لیا اور فرمایا کہ اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کیا کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جس قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی. اللہ اللہ, غور کیجئے. آج بہت ساری بے برکتی شاید اسی لیے ہوگی کہ ہم رزق کا احترام نہیں کرتے. کتنا دسترخوان سے پھکتا ہے اور کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں, کیونکہ یہ جس قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آتی. ایسا تو نہیں کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہو گیا, رزق کم ہو گیا کھانے کی بے برکتی کی وجہ سے, تو کھانے کے دانے دانے کا خیال رکھنا ہے. فضیل بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب, سب مل کر کہیے سبحان اللہ. اب چلتے ہیں ہم ہمارے عبد الباسط بھائی کی طرف. جی عبد الباسط بھائی, آپ سے سوال ہے کہ حرام لقمے کی کیا نحوست ہے؟ حرام لقمے کی نحوست یہ ہے کہ جب تک وہ پیٹ میں رہتا ہے تب تک اللہ پاک کے فرشتے, زمین و آسمان کے فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں, اور اگر وہ بندہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور کیجئے, حرام کا لقمہ کتنا خطرناک ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ منقول ہے کہ انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں رہے, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اے حرام کمانے والو, سود کا کام کرنے والو, رشوت کا کام کرنے والو, ملاوٹ کرنے والو, کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ جب تک پیٹ میں ہے لعنت برس رہی اور اسی حال میں مر گئے تو کہاں ٹھکانہ جہنم میں. کیا کریں گے اس مال کا, کیا کریں گے؟ حلال کمائیں, بھلے تھوڑا ہو, اللہ نے اس میں بہت برکت رکھی ہے, صحت رکھی ہے, عافیت رکھی ہے. بیوٹیفل آنسر, جواب درست دے دیا ہے جناب. چلتے ہیں جناب ہم عاقب بھائی کی طرف. جی عاقب بھائی, یہ بتائیے کہ مال کی بے رغبتی سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے فقیر ہونے کی حالت میں ملو, مالدار ہونے کی حالت میں نہ ملنا. ہائے ہائے ہائے, کتنی کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے فقیر ہونے کی حالت میں ملنا, مالدار ہو کر نہ ملنا, یہ کمال کا جس کو کہنا فرمان ہے. اور اللہ کرے کہ مال سے محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. مال اگر ہے بھی نا تو مال ہی سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر مال ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے, اور مال پر اترانا بھی نہیں چاہیے. جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. چلتے ہیں جناب احمد رضا شبیر بھائی کے پاس. جی, کپڑا پہننے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی کفانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ذرا ترجمہ سنیے ناظرین اس دعا کا. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. فضیل بھائی کی طرف چلیں گے. روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے یا سرما لگانے کا کیا حکم ہے؟ سر میں تیل لگانے اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, بلکہ اگر تیل اور سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ تھوک میں جو ہے سرمے کا اگر رنگ بھی ظاہر ہو تو بھی روزہ نہیں جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیں کتنی فلیکسیبلٹی اور آسانیاں اسلام میں. دوبارہ سن لیں, تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ بھی حلق میں محسوس ہو پھر بھی نہیں ٹوٹتا, بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جواب درست دے دیا ہے جناب. چلے جناب عبد الباسط بھائی, روزوں میں پیاس کی شدت سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزوں میں پیاس کی شدت سے حفاظت کے لیے ایک کھجور, سحری کے ٹائم پہ ایک کھجور چبا لیں اور اس کو پانی کے ساتھ نگل لیں, اور اسی طرح 3 کھجوریں چبا کر پانی کے ساتھ نگلنے سے روزے کے دوران
प्यास नहीं लगती। क्या बात है जनाब, कैसे प्यारे प्यारे टिप्स भी मिल रहे हैं, नुस्खे भी मिल रहे हैं। नाजरीन सहरी कर रहे हैं ना, चले आज अब्दुल बासित भाई ने जो फार्मूला बताया, क्योंकि ये बड़े प्यारा रिसाला है मकतबतुल मदीना का गर्मी से हिफाजत, उसके अंदर ये मौजूद है कि एक खजूर चबाएं और साथ ही पानी का एक घूंट मुंह में भर लें और दोनों को हिला जुला कर निगल लें, यानी खजूर का यूं समझे दूसरे लफ्जों में चूरा कर लें दांतों के जरिए। अब पानी पिएं और उसको मुंह में घुमाकर पूरा पी लें। इसी तरह एक एक करके 3 खजूरें कर लें, इंशाअल्लाह रोजे में सारा दिन प्यास की शिद्दत से हिफाजत रहेगी। क्या बात है। और वैसे खजूर जो है उसको बेहतरीन सहरी भी नबी पाक ने फरमाया, तो इस नीयत से भी कि सुन्नत है खजूर खाना, तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इंशाअल्लाह ये भी फार्मूले पर अमल हो जाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, खजूर और पानी दोनों से सहरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब चलते हैं जनाब आकिब भाई की तरफ। जी आकिब भाई, आपसे आखिरी सवाल है इल्म नूर सेगमेंट का। जो शख्स हमेशा दुनिया की फिक्र में मुब्तला रहेगा और दीन की परवाह न करेगा तो उसका क्या हाल होगा? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो शख्स दुनिया की फ़िक्र में मुब्तला रहेगा और दीन की परवाह नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसके तमाम काम परेशान कर देगा और उसकी मुफलिसी हमेशा उसके सामने रहेगी और दुनिया उसको उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी तकदीर में लिखी हुई होगी। बिल्कुल जनाब, अगर इस तरह की ज़िंदगी गुजारी तो फिर होना यह है, अल्लाह करे कि हम दुनिया की फ़िक्र की बजाय आखिरत की फ़िक्र करें, दुनिया अच्छी हो जानी है इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का अहमद रजा से, रोजे की हालत में नाक में दवाई डालने का क्या हुक्म है? रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा लाजिम होगी। रोजे की हालत में नाक में दवा चढ़ाई तो रोजा टूट गया और उसकी कज़ा लाजिम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये भी सेगमेंट कंप्लीट हुआ, सबकी तैयारी जबरदस्त है, सारे सबने सही जवाब दे दिए। नाजरीन चलते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। अब्दुल बासित भाई, अहमद रजा, आकिब एंड फुज़ैल अत्तारी सबके 6-6 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम